رات کے 2 بج گئے تھے۔ شجاعت علی نے تھانے واپس پہنچتے ہی ڈیوٹی محرر سے معلوم کیا کہ اس کے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا۔ آپ کے گھر سے کئی بار فون آ چکا ہے سر، والدہ اور والد بہت پریشان ہیں، اس کے علاوہ آپ کے لیے اور کوئی فون نہیں آیا، محرر نے بتایا۔ شجاعت اپنے دفتر میں گھس گیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اپنے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ کال فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ ظاہر ہے جوان بیٹی کی گمشدگی کے بعد ماں باپ کو نیند کیسے آ سکتی تھی۔ اس وقت کال اس کی والدہ نے ریسیو کی تھی۔ تم کہاں ہو بیٹا؟ ماں جی نے اس کی آواز سنتے ہی کہا، کئی مرتبہ فون کر چکی ہوں، ہر مرتبہ یہی پتہ چلا کہ تم کہیں چھاپا مارنے گئے ہوئے ہو۔ جی ماں جی، شجاعت علی نے جواب دیا۔ چند دہشت گردوں نے ایک بنگلے میں گھس کر مکینوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ پولیس پارٹی لے کر وہیں گیا ہوا تھا۔ دوسروں کے لیے تم نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اپنی جان 24 گھنٹے خطرے میں ڈالے ہوئے ہو۔ تمہاری اپنی بہن لاپتہ ہے اور تمہیں کوئی احساس نہیں؟ یا آپ نے کیسے کہہ دیا ماں جی؟ شجاعت علی نے کہا، میرا تو ایک ایک لمحہ اذیت میں گزر رہا ہے۔ سلطانہ کے بارے میں کچھ معلوم کیا، پتہ چلا اس کا؟ ماں جی نے کہا۔ جی ماں جی، شجاعت علی نے مردہ سے لہجے میں جواب دیا، اسے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے، مجھ سے ان کا ایک رابطہ ہو چکا ہے۔ کیا؟ ماں جی کی ہکلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ حوصلہ رکھیے ماں جی، شجاعت علی جلدی سے بولا، سلطانہ بالکل خیریت سے ہے، میری اس سے بھی بات ہوئی تھی، آپ پریشان نہ ہوں، میں پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں، سلطانہ کو جلد ہی بازیاب کرا لیا جائے گا۔ میں پریشان نہ ہوں، ماں جی نے کہا، میری جوان بیٹی گنڈوں اور بدماشوں کے قبضے میں ہے اور تم کہتے ہو میں پریشان نہ ہوں؟ ماں جی، شجاعت علی نے کہا، میں بھی اس کا بھائی ہوں، جب تک وہ نہیں مل جاتی میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اور ہاں، اگر میرے لیے کوئی فون آئے تو کہہ دیجئے تھانے کے نمبر پر لنک کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہہ دوں گی۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ شجاعت علی نے بھی ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ڈی ایس پی صاحب دوسرے کمرے میں تھے جہاں وہ تینوں دہشت گرد بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے کوئی رابطہ کیا؟ ڈی ایس پی صاحب نے پوچھا۔ نو سر، شجاعت علی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں بازو دبا رکھا تھا۔ دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد ڈی ایس پی صاحب نے اسے موبائل پر فوراً ہی اسپتال بھیج دیا تھا۔ گولی گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس کے زخم پر ڈریسنگ کر کے فارغ کر دیا گیا اور اب وہ بازو میں تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ جتنے بھی مشکوک لوگ ہیں ان کی فہرست تیار کرو اور فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دو۔ یہ کام تمہیں اسی وقت شروع کر دینا چاہیے تھا جب فون پر تم سے رابطہ کیا گیا تھا، ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ میں ان کی دوسری کال کا انتظار کر رہا تھا سر، شجاعت علی نے جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے بعد ہی کسی لائن آف ایکشن کا تعین کیا جائے گا۔ بہرحال مشتبہ لوگوں کی فہرست تیار کرو اور فوری طور پر کارروائی شروع کر دو۔ یہ ایسا ہی شاہد کو اپنے ساتھ لے لو، ان لوگوں کو سب انسپکٹر امین کے حوالے کر دو۔ ڈی ایس پی صاحب نے دہشت گردوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب انسپکٹر نعمان کو بھی بلوا لو اور اسے بھی اپنے ساتھ رکھو، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ ضرور نکلے گا۔ یس سر، شجاعت علی کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا اور ان لوگوں کی فہرست تیار کرنے لگا جنہیں اس کے ہاتھوں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس فہرست میں سب سے اوپر نوری خالد کا نام تھا جس کا بیٹا فریدی اس کی تحویل میں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد 3-4 پولیس پارٹیاں مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئیں۔ شجاعت علی خود ایک پارٹی کو لے کر نوری خالد کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس نے نوری خالد کی کوٹھی پر چھاپا مارا تو 3:15 بج رہے تھے۔ اس چھاپے میں نوری خالد کے 2 گرگے ہاتھ لگے تھے، وہ انہیں تھانے لے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ نوری خالد 2 دن سے کہیں گیا ہوا ہے، اس وقت وہ کہاں ہوگا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ ایسا ہی شاہد اور سب انسپکٹر نعمان بھی کچھ لوگوں کو پکڑ کر لائے تھے، ان سے بھی باز پرس ہو رہی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکا کہ سلطانہ کو کس نے اغوا کیا ہے۔ دفعتاً شجاعت علی کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر حوالات کی اس کوٹھی میں آ گیا جہاں نوری خالد کے بیٹے فریدی کو رکھا گیا تھا۔ اس وقت اگرچہ رات کا آخری پہر تھا لیکن فریدی جاگ رہا تھا۔ جب دہشت گردوں کو پکڑ کر تھانے لایا گیا تھا تو شور کی آواز سن کر وہ جاگ گیا تھا اور اس کے بعد اسے نیند نہیں آ سکی تھی۔ تمہارا باپ کہاں مل سکتا ہے؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ اگر وہ کوٹھی پر نہیں ہے تو تم قیامت تک اس کی تلاش نہیں کر سکتی، فریدی نے جواب دیا۔ میں اس کے تمام ٹھکانوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، شجاعت علی نے کہا۔ اس کے کئی ٹھکانے ہیں لیکن میں کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں جانتا، فریدی نے کہا۔ شجاعت علی چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے فریدی پر گھونس اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ فریدی کی چیخیں تھانے میں گونجتی رہیں لیکن شجاعت علی کے ہاتھ نہیں رکے۔
میں تمہارے جسم کا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا، اور جب تک زبان نہیں کھولو گے نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ شجاعت علی دھاڑا، میں تمہیں اس کا ٹھکانہ بتا بھی دوں تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، فریدی نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ اگر میرے بارے میں اب تک اس نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے تو اسے اس کی بزدلی مت سمجھو، وہ اژدہا ہے، نگل جائے گا تمہیں۔ تم مجھے اس کا ٹھکانہ بتاؤ۔ شجاعت علی نے اس کے سینے پر ایک اور زوردار ٹھوکر ماری۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر اس اژدہے کو کسی چوہے کی طرح پکڑ کر اس کوٹری میں بند نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا۔ بتاؤ وہ کہاں ملے گا؟ فریدی کچھ دیر اور پیٹتا رہا، لیکن بالآخر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی، اور اس نے بتا ہی دیا کہ اس کا باپ نوری خالد کہاں مل سکتا ہے۔ اس وقت 5 بج رہے تھے، صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب جا چکے تھے۔ شجاعت علی نے ایک چھاپہ مار پارٹی تیار کی اور نوری خالد کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپہ مارنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ نوری خالد کا وہ خفیہ ٹھکانہ سرکولر ریلوے لائن کے قریب ایک بنگلہ تھا۔ شجاعت علی نے موبائل اس بنگلے سے دور ہی رکوا لی اور اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے لگا، اس بنگلے کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ لیکن اس وقت بنگلے کے گیٹ سے ایک پجارو نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس پجارو میں 4 آدمی تھے۔ انہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ میدان کارزار بن گیا۔ 2 آدمی پجارو سے نکل کر دوڑتے ہوئے دوبارہ بنگلے میں گھس گئے، لیکن ان کی جگہ 3 اور آدمی بنگلے سے باہر آ گئے، جو جدید ترین آٹومیٹک رائفلوں سے لیس تھے۔ 2 مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھال کر پولیس پر فائرنگ کرنے لگے۔ بنگلے کی چھت سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی۔ یہ بنگلے کسی کنسٹرکشن کمپنی کے بنائے ہوئے تھے، اور ان کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح تھی کہ کوئی آدمی چھتوں سے ہوتا ہوا پہلے بنگلے سے آخری بنگلے تک جا سکتا تھا۔ شجاعت علی کے ساتھ 10 آدمی تھے، جبکہ ان کے مقابلے پر 6-7 آدمی تھے، اور وہ پولیس کے مقابلے میں بہتر اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ شجاعت علی نے وائرلیس پر کنٹرول سے رابطہ قائم کر کے مزید فورس طلب کر لی۔ پولیس کی امدادی پارٹی آدھے گھنٹے بعد پہنچ سکی تھی۔ 1.5 گھنٹے تک مقابلہ جاری رہا۔ اس دوران پولیس کے 2 جوان جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ دوسری طرف کی صورتحال البتہ واضح نہیں تھی۔ 2 لاشیں تو بنگلے کے گیٹ کے سامنے پڑی تھی، اس کے علاوہ کیا ہوا تھا اس کا بھی کوئی علم نہیں تھا۔ شجاعت علی ایک کانسٹیبل کو لے کر سامنے والے بنگلے کی چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کانسٹیبل سے گن لے کر آنسو گیس کے 3-4 شل نوری خالد والے بنگلے میں داغ دیے۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ چند منٹ بعد ہی بنگلے سے فائرنگ کرنے والے بری طرح کھانستے ہوئے باہر آ گئے۔ پولیس والوں نے انہیں فوراً گرفت میں لے لیا۔ اس وقت دھوپ نکل رہی تھی۔ بنگلے سے برآمد ہونے والے 4 آدمیوں کو گرفت میں لیا جا چکا تھا۔ پولیس نے بنگلے کو پوری طرح گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب بنگلے میں آنسو گیس کا اثر زائل ہوا تو شجاعت علی 4-5 ماتحتوں کو لے کر دندناتا ہوا بنگلے میں گھس گیا۔ بنگلے میں اور تو بہت کچھ تھا، مگر نوری خالد نہیں تھا۔ ایک کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ شجاعت علی نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے ریسیور کان سے لگا لیا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ وہ دوسری طرف سے کسی کے بولنے کا منتظر تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، سب انسپکٹر شجاعت سے بات کراؤ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں شجاعت علی بول رہا ہوں، کون ہو تم؟ شجاعت علی نے کہا، میں نوری خالد ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم سمجھتے تھے کہ نوری خالد کو گرفت میں لے لو گے؟ تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہو سکتی شجاعت علی۔ نوری خالد کسی آدمی کا نام نہیں، وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اس ملک میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس پر ہاتھ ڈال سکے، لیکن میں تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں۔ تم کوشش تو کر رہے ہو، لیکن تمہارا ہر قدم تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر تم مکمل طور پر تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو میرا خیال دل سے نکال دو اور میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ بصورت دیگر تمہارا انجام اتنا بھیانک ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری بہن کہاں ہے؟ وہ میرے قبضے میں ہے، نوری خالد نے جواب دیا۔ اب تک تو تمہاری بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اگر تم نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر میرے بیٹے کو نہ چھوڑا تو اس کا جو انجام ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس روز شام 6 بجے کے لگ بھگ شبینہ کی کال ریسیو کر کے شجاعت علی چونک گیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نوری خالد تمہارے خلاف خوفناک منصوبہ بنا رہا ہے، شبینہ نے کہا، مگر تم نے میری بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ سلطانہ کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ شجاعت علی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اسی سلسلے میں تمہیں فون کیا ہے، شبینہ نے جواب دیا۔ نوری خالد اس وقت تم سے خوفزدہ ہے، تمہاری بہن کو وہ مورے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے سلطانہ، شجاعت علی نے پوچھا۔ نوری خالد اب اپنا کوئی بھی ٹھکانہ محفوظ نہیں سمجھتا، شبینہ نے بتایا۔ وہ آج رات 11 بجے سلطانہ کو لے کر
گلستان جوہر کے ایک زیر تعمیر بنگلے میں منتقل ہو رہا ہے۔ یہ بنگلہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بن رہا ہے۔ اس کے آس پاس اور کوئی بنگلہ نہیں ہے۔ وہ اسے محفوظ ترین سمجھتا ہے۔ بنگلے کی لوکیشن بتاؤ، شجاعت علی نے پوچھا۔ جواب میں شبینہ اسے بنگلے کا پتہ اور لوکیشن بتانے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی وہ رات 11 بجے کے لگ بھگ وہاں پہنچے گا۔ اس کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے۔ بہتر ہوگا کہ تم رات 2 بجے کے قریب وہاں ریڈ کرو، مگر ہوشیار رہنا، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے۔ مطمئن رہو، شجاعت علی نے کہا۔ بہت بہت شکریہ۔ شجاعت علی نے گھڑی دیکھی۔ اس وقت 6:04 ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر دفتر سے نکل آیا۔ محرر والے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شجاعت علی برآمدے میں آ کر رک گیا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر ایسائی شاہد کو بلا کر چند ہدایات دی اور تھانے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنی جیپ پر سیدھا ڈی ایس پی کے دفتر پہنچا۔ ڈی ایس پی صاحب علاقے کی گشت کے لیے نکل رہے تھے، لیکن شجاعت علی کو دیکھ کر رک گئے۔ کوئی خاص بات؟ یس سر، شجاعت علی نے کہا۔ پورے نے صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا میں اس کارروائی کو آخر تک راز میں رکھنا چاہتا ہوں سر۔ ٹھیک ہے، تم جو آدمی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو مجھے ان کی لسٹ بنا کر دے دو، میں انہیں پابند کر دوں گا کہ وہ رات 12 بجے تھانے میں موجود رہیں۔ ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ شجاعت علی لسٹ بنا کر دے دی۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں سر۔ ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ، والدین کو تسلی دو، تھوڑا آرام کرو، 12 بجے تک تھانے پہنچ جانا، میں بھی وہیں رہوں گا، ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ شجاعت علی سیلوٹ کر کے دفتر سے باہر آ گیا۔ رات ٹھیک 2 بجے درجنوں پولیس والوں نے گلستان جوہر کے علاقے میں واقع اس پہاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ بہت محتاط انداز میں پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بنگلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے قدموں کے نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر لڑکنے کی آوازیں سے اندیشہ تھا کہ نوری خالد اور اس کے ساتھی ہوشیار نہ ہو جائیں، اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ نوری خالد اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا کہ بنگلے کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے، اور پھر اچانک ہی وہ علاقہ فائرنگ کی خوفناک آوازوں سے گونج اٹھا۔ نوری خالد اور اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھتے ہوئے پولیس والوں پر اچانک ہی فائرنگ شروع کر دی۔ شجاعت علی نے بھی جوابی کارروائی کا حکم دے دیا۔ 1 گھنٹے تک دونوں طرف سے زبردست فائرنگ ہوتی رہی اور بالآخر بنگلے کی طرف سے فائرنگ رک گئی۔ شجاعت علی چند سپاہیوں کو لے کر بڑی احتیاط سے بنگلے کی طرف بڑھنے لگا۔ بنگلے کی 4 دیواری کے قریب پہنچ کر وہ زبردست فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ باؤنڈری وال کے قریب ہی 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ شجاعت علی رائفل سنبھالے اندر دوڑتا چلا گیا۔ یہ بنگلہ اگرچہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں تک بجلی کی لائن موجود تھی۔ اس نے ٹٹول کر ایک کمرے کی بتی جلائی اور پھر مختلف کمروں میں دوڑتا چلا گیا۔ ایک کمرے کی بتی جلاتے ہی چونک گیا۔ سلطانہ ایک پلنگ پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر پلنگ سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر زردی تھی۔ شجاعت علی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے کھول دیا۔ سلطانہ کی دونوں باہوں پر چھوٹے چھوٹے سرخ نشان تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے نشہ آور یا بے ہوشی کے انجیکشن دیے گئے تھے۔ وہ اگرچہ ہوش میں تھی، مگر کچھ بولے یا پلک جھپکے بغیر شجاعت علی کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس والے بنگلے میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ بالآخر 2 پولیس والے شجاعت علی کے پاس آ گئے۔ بنگلہ خالی ہے سر، یہاں کوئی نہیں ہے، ایک پولیس والے نے کہا۔ بھاگ گیا، شجاعت علی بڑبڑایا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے جھک کر سلطانہ کو کندھے پر اٹھا لیا اور بنگلے سے باہر آ گیا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ سلطانہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اس روز صبح شجاعت علی تھانے جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر سلطانہ کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر جلدی واپس آنے کا وعدہ کر کے باہر آ گیا۔ موبائل تیار کھڑی تھی۔ پچھلی سیٹوں پر 6 پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے۔ شجاعت علی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور موبائل حرکت میں آ گئی۔ موبائل گلی کا موڑ مڑی ہی تھی کہ ایک سفید سوزوکی کار اس کے مکان کے سامنے رکی۔ کار کے اسٹیئرنگ کے سامنے شبینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اتر کر بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، لیکن ڈیوٹی دینے والا کانسٹیبل اندر گیا ہوا تھا۔ شبینہ دیوانہ وار اندر گھستی ہوئی چلی گئی۔ دروازے میں گھستے ہی سلطانہ سے سامنا ہوا۔ معاف کیجیے، شبینہ بولی، میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ سلطانہ ہے؟ ہاں، آپ کون ہے؟ سلطانہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں شبینہ ہوں، شجاعت علی صاحب کہاں ہے؟ شبینہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر بدحواسی نمایاں تھی۔ وہ بڑی جلدی میں لگ رہی تھی۔ وہ تو تھانے گئے ہیں، ابھی نکلے ہیں۔ ان کی موبائل شاید گلی کا موڑ مڑی ہوگی۔ بیٹھیے نا، آپ سے تو بہت سی باتیں کرنی ہے، سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت جلدی میں ہوں، پھر آؤں گی، شبینہ کہتے ہوئے باہر دوڑ گئی۔ اس نے سوزوکی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی ہی تھی کہ فضا فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔
شبینہ نے ایک دم کار کی رفتار بڑھا دی۔ وہ گلی کا موڑ گھومی ہی تھی کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کار روک لی اور پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی آگے دوڑی۔ تقریباً 100 قدم آگے گلی کے وسط میں پولیس کی موبائل کھڑی تھی۔ دونوں طرف کے مکانوں سے موبائل پر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ شجاعت علی موبائل کے باہر کھڑا لڑکھڑا رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا، لیکن چاروں طرف سے آنے والی لاتعداد گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو رہی تھیں۔ شبینہ دوڑتی ہوئی شجاعت علی سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم بھی خون اگلنے لگا اور پھر وہ دونوں نیچے گرے۔ 10 منٹ بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ حملہ آور جو پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے فرار ہو گئے تھے، اور آدھے گھنٹے بعد لوگ وہاں جمع ہوئے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ موبائل کے اندر اور باہر سڑک پر 9 لاشیں پڑی تھیں، 6 کانسٹیبل، 1 ڈرائیور، شجاعت علی اور شبینہ کی لاشیں۔ سڑک پر ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کا عزم لے کر پولیس میں آنے والے نوجوان شجاعت علی بالآخر اپنے فرض پر قربان ہو کر وطن کی مٹی سے وفا، عزم اور فرض شناسی کی ایک نئی تاریخ رقم کر کے خاک و خون میں نہا گیا تھا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو بہادر انسپکٹر شجاعت علی کی ایک کہانی پسند آئی ہوگی، اور بہت سی ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔